بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول کے حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور آیت کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ آیت کریمہ اس کے ترجمے کو پڑھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ اس آیت کریمہ کے مشکل الفاظ کی معنی میں پہلا لفظ القسمۃ، جس کے معنی ہے تقسیم کے وقت۔ دوسرا لفظ اولو القربا، جس کے معنی ہے قریبی رشتہ دار۔ تیسرا لفظ فرزقوہم، اس کے معنی ہے ان کو کھلاؤ یا ان کو دے دو۔ شریعت میں ورثاء اور حصے متعین کیے گئے ہیں، یعنی شریعت اسلامی نے جائیداد میں سے کون کون حصے دار ہیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد کسی بھی شخص کی وراثت کے حصے دار کون ہیں اور کون سے حصے دار کو کتنا ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے یا قرآن مجید نے یہ حصے متعین کر دیے ہیں، فکس کر دیے ہیں، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ اس کو کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی اس کو گھٹا سکتا ہے۔ یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس آیت میں ورثاء کے درمیان میراث کی تقسیم کے وقت غریب رشتہ داروں سے حسن سلوک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بتلائے ہیں اور اخلاقی ہدایات دی ہیں کہ جب کسی مرحوم کا مال و دولت میراث کے طور پر تقسیم کیا جا رہا ہو تو بعض دفعہ وہاں پر برادری اور کنبہ کے ایسے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں جن کو اس ملکیت سے کوئی شرعی حق نہیں ملنے والا۔ یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب وراثت یا جائیداد تقسیم کی جا رہی ہو تو بیٹوں اور بیٹیوں کو جب حصہ دیا جا رہا ہو تو کئی بار کچھ دور کے رشتہ دار یا کچھ یتیم مسکین بھی آ جاتے ہیں، مثلا دور کے رشتہ دار، یتیم، مساکین، غریب، محتاج اور سائل وغیرہ۔ تو قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق ان میں سے ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر مدد کی جائے، یعنی ان ضرورت مندوں کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق اگر دیا جائے تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس کا دیا جانا دیے جانے والے کو آخرت میں اجر و ثواب دلائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو مجموعی مال سے یہ تبرع اور خیرات نہیں دی جائے گی، یعنی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کوئی شخص انتقال کر گیا، اس کی وراثت میں سے ابھی اس کے بیٹوں یا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا گیا اور اس سے پہلے ضرورت مندوں کو دے دیا جائے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ وارثوں میں سے جو بالغ اپنا اپنا حصہ لے چکے ہیں وہ یہ ادائیگی کریں گے۔ یعنی اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے 2 نابالغ ہیں تو ان سارے افراد میں سے 2 نابالغ بچوں کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اگر چاہیں تو اپنے حصے میں سے کسی کی بھی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ یتیم کے مال میں سے کسی کو دینے کی اجازت نہیں، نابالغ یتیم کے مال میں سے کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ورثاء کو غیر وارث لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے متعلق اخلاق کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر غیر حقداروں کو دینا نہیں چاہتے تو ایسا نہ ہو کہ بخل اور غصہ میں ان کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ کہ تمہارا کچھ نہیں، یہ ہماری اپنی ملکیت ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے حصے میں سے کسی غریب مسکین کی مدد نہیں کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم مانگنے والوں کو جھڑکنے کی، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی یا ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو خوش دلی اور نرمی سے معقول بات کہہ کر رخصت کرو، یعنی بڑی شفقت اور محبت سے ان کو سمجھا کر ان کو منع کیا جا سکتا ہے۔ ان کو جھڑکنا اور ان کی دل شکنی کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔
اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔